نوجوان بچے جب احتجاج میں نکلے تھے تو سپاٹ پر شوٹ کر کے 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا. شہید ہو گئے بچے 16 سال 18 سال کے. میں ان کے گھر بھی گیا تھا, لیکن مجھے اس بات کا فخر ہوا کہ اس بچے کی ماں ذرا برابر نروس نہیں تھی. اگرچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا, وہ مجھ سے رو کر کے یہی کہی کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا بچہ مرا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر مرا ہے. یہ مائیں ہمارے اندر ہوں, ایسی بہنیں ہمارے ہوں, تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بچہ انشاءاللہ صلاح الدین بن کر نکلے گا. یہاں بزدلوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ میری تمہیدی باتیں تھی. آؤ میں آپ کو بتاؤں, آزمائش کا دور یہ زیادہ دن تک نہیں رہتا. مدد اللہ تعالیٰ کی جب آئے گی تو سب کچھ یہ چھٹ جائے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ہمیشہ کے لیے کالا ہو جاتا ہے, لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اس امت پر اگرچہ کفار و مشرکین کی طرف سے لگایا ہوا گہن ہوگا, لیکن یہ چھٹے گا, پھر اجالا آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز, اور یقیناً آئے گا, کیونکہ مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. وہ مدینے سے نکل کر مکہ آئیں گے, مکہ سے بیعت کر کے ملک شام جائیں گے. چند سال نہیں گزریں گے, حضرت امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے, پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز نہ آتی. ہر گھر پر پرچم اسلام ہوگا. اس روئے زمین پر سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے, یہ بات میڈیا والے اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ کچھ رہے گا ہی نہیں. یہ میری بات نہیں, قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ تو بات ہو کر رہے گی, کافروں کو اچھی لگے نہ لگے, وہ انہیں ناپسند آئے کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات تو ہو کر رہے گی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے. یہ دنیا پر غالب آئے گا ایک دن, اور ان کو اگرچہ برا لگتا ہو لگے. جتنی مسجدیں توڑنا ہے, تمہارا دور ہے ظلم کا, تمہارا دور ہے سیاست کا, تمہارا دور ہے حکومت کا, لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر زمانہ اسی طرح کا نہیں ہوتا. بارش ختم ہو جائے گی, کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے. موسم کے ساتھ کیڑے چلے جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان کسی اخبار کے کونے میں بھی نہیں ملتا, لیکن پھر بات آئے گی عظمت خدا کی اور عظمت رسول کی. اس زمین کو اللہ اکبر کی صداؤں سے پھر پاک کیا جائے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ ہیں امید کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ آج نوجوان نا امید ہو گئے, مایوس ہو گئے, اور کچھ ایتھسٹ ہونے لگ گئے. ناستک جس کو کہتے ہیں, کوئی دھرم ہی نہیں چاہیے ہم کو, نہ ہندو بننا ہے, نہ مسلم بننا ہے, نہ عیسائی بننا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ ہیں جو بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, یا پھر خودکشی کرنے چلے گئے. وہ بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اندر مردانگی تھی ہی نہیں, وہ فیس کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو. لیکن میں میرے سننے والے ہر نوجوان سے کہتا ہوں, تمہیں جب کبھی ڈرایا جائے تو بلال حبشی کو پڑھ لینا. جب کبھی تمہیں ڈرایا جائے حضرت خباب ابن الارت, خبیب ابن عدی کو پڑھ لینا, جن کو سولی پر چڑھا کر کے کافروں نے ناخن پکڑ سے کھینچ لیے تھے. ان کی ناک کاٹ دی تھی, ہونٹ کاٹے تھے, کان کاٹے تھے, آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس وقت ایک کافر نے کہا تھا, زید بن دسنا کو جب پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا, کہا تھا کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو سو رہا ہوتا. اس وقت وہ صحابی رسول جن کے جسم کو کاٹ دیا گیا ہے, خون میں لت پت تھا جسم, پکار کر کہتے ہیں ظالموں خبردار, تم کہتے ہو یہاں محمد ہوتے اور میں سو رہا ہوتا, ابھی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو, یہ مجھے برداشت ہے. میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں.